معزز مہمانان گرامی، مہمان خصوصی، سب سے پہلے حسب روایت میں اس پروگرام کو انعقاد کرنے والے الفواد فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ فرزانہ سر جاموٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہی امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو یہاں پہ شرکاء بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے ساتھ جو انٹریکشن رکھنے والے دوسرے لوگ ہیں، اسی پروگرام کی توسط سے جو کچھ اچھے الفاظ ہم یہاں سے حاصل کریں گے، جو کچھ ہم پہ اثر کریں گے، انہی اثرات کو ہم اپنے معاشرے میں جا کے وہاں پہ بتائیں گے، جو کہ عنوان ہے ون ویلنگ اور منشیات۔ میں سمجھتا ہوں کہ منشیات، ون ویلنگ، اس طرح کے دوسرے جو بری چیزیں جو معاشرے کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اچھے چیزوں کو برباد کرتے ہیں، وہ ان سب کو علی اعلان ڈائریکٹلی برا کہنا چاہیے۔ اس طرح جیسے آج منشیات کو یہاں پہ برا کہا جا رہا ہے، ون ویلنگ کو برا کہا جا رہا ہے، اسی طرح بہت سے ایسی برائیاں ہمارے شہر میں، ہم میں اور کئی افراد میں موجود ہیں کہ ہم ان کو برا کہنے میں عار محسوس کرتے ہیں یا کسی وجہ سے برا نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میں کہیں چل رہا تھا، جا رہا تھا، کوئی شے میرے پاؤں کے نیچے سے کچل گئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا نشے کی حالت میں کہ وہ میری دنیا ہے۔ ہم اگر حقیقت کی بات کریں تو ہم سب نشے میں ہیں۔ ہماری دنیا ہمارے پاؤں کے نیچے کچل رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کہیں قانون کو کچلتے ہیں، کہیں ہم اپنے اقدار کو کچلتے ہیں، کہیں ہم اپنے اخلاقیات کو کچلتے ہیں، کہیں ہم اپنے عظیم روایات کو کچلتے ہیں، کہیں تو ہم کسی طرح انسانیت کو کچلتے ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ مورد الزام نہیں ہے جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، یا صرف وہ لوگ مورد الزام نہیں ہے جو ون ویلنگ کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں۔ ان سب میں ہم ہی شامل ہیں جو ہم اپنی دنیا کو کسی بھی طرح کچلنے میں شامل ہیں۔ ابھی ہر کوئی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ بحیثیت شہری، بحیثیت اس معاشرے کے ایک فرد میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ایک آزاد شہری کے میری جو ذمہ داریاں ہیں کیا میں وہ پوری کر رہا ہوں؟ ایک بطور ایک سیاسی کارکن کے میرے کیا ذمہ داریاں ہیں اس معاشرے کے لیے، کیا وہ میں پوری کر رہا ہوں؟ یا بطور کسی عہدے دار کے سرکاری و غیر سرکاری کوئی عہدہ میرے پاس ہے، کیا ہم وہ پورے کر رہے ہیں؟ یقیناً اسی قول کے مصداق کہ ہم کبھی کبھی اگر اچھے باتوں کے لیے آتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، یا 5-10 منٹ کے لیے کہیں پہ کسی چیئر پہ ہوش میں بیٹھتے ہیں، لیکن معاشرے کے لیے یا کہیں بھی کچھ حد تک ہم لوگ اب تک نشے میں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہی اس طرح کے سیمینار، اس طرح کے آگاہی سیشن، اس طرح کے پروگرام ہم سب کو اس نشے سے، اس غفلت سے آگاہی کا سبب بنیں گے اور ہمیں جگائیں گے۔ جب ہم جاگیں گے تو اس وقت ہم صرف اس منشیات کو استعمال کرنے والوں کے خلاف بولیں گے نہیں، بلکہ ان مافیاز کو بھی بے نقاب کریں گے جو یہاں پہ منشیات لا کر ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے خلاف بھی بولیں گے جو اسی طرح کے دوسرے بھی برے چیزیں ہیں، اسلحہ ہے یا اس طرح کے چوری ڈکیتی کرواتے ہیں، وہ جو اصل سرغنے ہیں ان کے خلاف بول کے بے نقاب کریں گے۔
اور قانونی ادارے ہیں یا معاشرتی ہماری ذمہ داری ہے، وہ سب ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ان سے سوشل بائیکاٹ کر کے ان کے خلاف مہم چلائیں گے۔ تب یہ ممکن ہوگا کہ ہم یہاں پہ منشیات کا سدباب کر سکتے ہیں، اس طرح کے دوسرے جو برائیاں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان کا سدباب کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کی فراوانی ہمارے لیے سہولت ہے اور فراوانی ہونی چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی فراوانی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ابھی یہاں پہ جو عنوان ہے ون ویلنگ اور منشیات کا، یہاں پہ اگر ون ویلنگ کو روکنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم موٹر سائیکل کی فراوانی یہاں پہ نہیں ہو، موٹر سائیکل ہم لوگ نہیں چھوڑیں، یہاں پہ لوگوں کو یہ اس سہولت سے معلوم کریں۔ پھر اس کے برعکس دوسرا منشیات ہے، ہمیں اس کی فراوانی کو روکنا ہے۔ ایک کی فراوانی ہو لیکن اس کے لیے الگ حکمت عملی ہو کہ اس موٹر سائیکل پہ اس کو صرف ضرورت کی حد تک استعمال کیا جائے اور اپنی زندگیوں پہ کھیل کے اس پہ ون ویلنگ نہیں کیا جائے، لیکن اس کی فراوانی برقرار رہے اور لوگوں کی سہولیات کے لیے وہ آتا رہے۔ اور دوسری منشیات ہے کہ منشیات کی مکمل روک تھام ہو، اس کی سدباب ہو، اس کی فراوانی یہاں پہ روک دی جائے۔ اور پھر اس کے لیے کیا حکمت عملی طے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہاں پہ ہم سب اگر نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی ہے کہ منشیات کی روک تھام ہو اور سدباب ہو، اور جو لانے والے ہیں یا جو یہاں پہ استعمال کرنے والے ہیں وہ ان کو روکیں۔ یا اسی طرح ون ویلنگ ہے، یا یہاں پہ جو لڑکے ون ویلنگ کرتے ہیں، اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جن سے وہ اپنی زندگی ہار جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی بہترین حکمت عملی نہیں ہے۔ اگر حکمت عملی قانونی طریقے کار سے ہے، میرے خیال میں بھی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی منشیات فروش کی یا کسی منشیات استعمال کرنے والے کے سفارشی بھی ہو سکتے ہیں، یا ون ویلنگ کرنے والے بچے کا باپ ہو کر یا بھائی ہو کر ہم بھی کسی طرح سفارشی بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ جانا ہوگا۔ اس طرح کے سیمینار منعقد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے خود بھی سیمینار منعقد کرنے ہوں گے تاکہ ہم کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں اور کچھ بار بار ہماری یادداشت میں ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے معاشرے کو روکنا ہے، اور ان چیزوں کے حوالے سے قانون کا ساتھ دینا ہے، اور اگر قانون والے غفلت میں ہیں تو ان کو جگانا ہے، اگر ہم غفلت میں ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی معتبرین ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس سیمینار کے عنوان کے حوالے سے جو کچھ آگے کر سکیں گے وہ اس شہر کے لیے